ایز یوزول کوشچنس آتے ہیں اور اسی سے پھر ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے. اللہ پاک سوال پوچھنے والوں کی زندگیوں میں برکت ڈالے، بتانے والے، سننے والے سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور راضی ہو جائے اور خیر کے بول عافیت اور برکت کے ساتھ عطا فرمائے. بچی معصوم سا ہی کوشچن ہے کہ کوئی ایک ہمیں موقع بتا دیں جس میں لازمی دعا قبول ہو جاتی ہے. دعا کی قبولیت کی تو لمبی لسٹ ہے بیٹا، فرض نمازوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن آپ نے پوچھا ہے کہ کوئی ایک ایسا موقع بتائیں کہ جس پہ بس میں دعا مانگتی جاؤں. تو وہ تو رات کا پچھلا پیر ہی ہے کہ رات کے پچھلے پیر میں دعا رد نہیں ہوتی. یہ رات کی پچھلی پیروں میں جو جبینیں زمین پہ جھکتی ہیں، جو ناک خاک میں رگڑے جاتے ہیں، جو آنسو بہائے جاتے ہیں، جو دست اٹھائے جاتے ہیں، وہ خالی چہروں پہ نہیں پھیرے جاتے، میرا رب انہیں بھر کے بھیجتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں، یہ اتنا مجرب عمل ہے، آج سے نہیں، صحابہ سے، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، فقہا سے اور اللہ کے دوستوں سے. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ سب کا ولی ہے لیکن کچھ اللہ کے ولی بھی ہیں. یہ ان سے بھی مستند یہ عمل، یہ مجرب عمل ہے کہ ایک ہی رات میں اپنی دعا ایک ہی رات کی پچھلی پیر میں اللہ پاک سے مانگ کے گڑ گڑا کے منوا لی. اور وہ وقت کیا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. پوری رات ہے آپ کے پاس، عشاء سے لے کر فجر تک. اس کا ٹائم اتنا لمبا ہے. اور سردیوں کی راتیں سبحان اللہ، یعنی آپ نے عشاء پڑھی 8 بجے سے لے کر آن ورڈ آپ کے پاس صبح 6:15 بجے تک ٹائم ہے. 10 گھنٹے آپ جب جب چاہیں اللہ پاک سے مانگیں. اور قرآن میں بھی اس وقت کا ذکر ہے. تہجد کے مطلب یہ یعنی جاگنا. تو دن کو تو ہم جاگ ہی رہے ہوتے نا، تو جب اس کا مطلب ہی جاگنا ہے تو اس کا مطلب ہے رات کو جاگنا. اور سورۃ بنی اسرائیل میں 2 بار اللہ پاک نے اس نماز کا ذکر کیا، اس وقت جاگنے والوں کا ذکر کیا ہے کہ تہجد کا لفظ آیا ہے کہ رات کو تہجد پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ آپ کے لیے نفل ہے اور اس کے ذریعے اللہ پاک آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے گا. اور پھر دوسری جگہ بھی اسی طرح آیا ہے کہ بے شک اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جنتوں میں جائیں گے جو رات کو کم سوتے ہیں اور سحری میں اٹھ کے بخشش مانگتے ہیں اللہ سے. اگر ہم سوئے رہے پوری رات اور ہم کہیں کہ ہمیں دعاؤں کی قبولیت ہماری نہیں ہو رہی، تو یہ تو بڑی ایک ایسی بات ہے کہ آپ کو سہولت موجود ہے کہ بھائی آپ جو ہیں اس وقت میرے پاس آئیں، جو مانگے میں آپ کو دوں گا. اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت تو ہم اویلیبل نہیں ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں ہم کل آ جائیں گے، کل دے دینا. وہ کہتے ہیں نہیں. آقا کہتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میں تو اس ٹائم پہ ہوں اور یعنی آسمان دنیا پہ آیا ہوں. کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، کوئی مانگنے والا میں اسے دے دوں، کوئی حاجت مند میں اس کی حاجت روائی کروں. یعنی پکار کے آسمان دنیا پہ اللہ کریم ہر رات کو، کوئی تخصیص نہیں ہے، ہر رات کو تشریف لاتے ہیں اور صدا دیتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو لیٹ نائٹ کیونکہ اپنے گیجٹس پہ بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی اور فلانی ہماری جو سوشل میڈیا سے رشتہ قائم ہو چکا ہے بدقسمتی سے، ہم اس پہ لگے رہتے ہیں تو ہم دیر سے سوتے ہیں تو ہم سے اٹھا نہیں جاتا. حالانکہ سنت طریقہ کیا ہے؟ جلدی سونا اور جلدی جاگنا مومن کی شان ہے. ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز. لیکن جب ہم نے وہ طریقہ ہی اختیار نہیں کیا، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں رد ہو جاتی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی. اتنے دکھیارے لوگ ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت رات کی پچھلی پہر میں آ رہی ہے تو آپ اس میں مانگیں. یہ وہ گھڑی ہے جس پہ منوایا جا سکتا ہے. وہ مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں ہے. وہ تو کہہ رہا آؤ آؤ میں دوں، اعلان فرماتا ہے، لیکن ہم سوئے رہتے ہیں. اور یہ فرض نمازیں تو اپنی جگہ افضل ہیں، ان کا تو کسی نماز کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے. لیکن فرض کے بعد جو افضل ترین نماز ہے نا، نفلی نمازوں میں سے، یعنی اشراق، چاش، توابین، سب کی اہمیت ہے. حاجت کے نفل، سارے جتنے بھی آپ نوافل پڑھتی ہیں، صلاۃ تسبیح، سب کی اہمیت ہے. لیکن ان سب میں سے نفل نمازوں میں سے جو سب سے افضل نماز ہے وہ آدھی رات کے بعد کی نماز ہے. یعنی اگر فرضوں کے بعد کوئی کام نفلی کرنے والا آپ پوچھتی ہیں نا کہ وہ کون سا ہے،
تو وہ تہجد کی نماز ہے. ہم نے تہجد کو سب سے پیچھے چھوڑا ہوا ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ فلاں بندہ بڑا نیک ہے نا بھائی، وہ تو نمازیں پڑھتی ہیں نا، اور ہمارے بچے ہاں 3-4 نمازیں پڑھتے ہیں، بڑے فخر سے کہہ رہی ہوتی ہے. ہمارے ہاں معیار ختم ہو گیا ہے، کیونکہ صحابہ اکرام تو فرض نماز کو تو وہ اس طرح لیتے نہیں تھے. ان کے ہاں تو معیار نوافل تھے، کیونکہ فرض تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. ہمارے ہاں ٹاما ٹاما سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو ہم جو تھوڑی بہت نماز پابندی سے پڑھے ہم اس کو ولی اللہ سمجھنے لگ جاتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس اسٹریٹ کے اوپر، اس یعنی ایریا میں، اس یونٹ میں اگر 2-4 ہزار لوگ ہیں اور اس میں سے 50 لوگ مسجد میں فجر کی نماز میں ہیں، تو لوگوں نے انہیں ولی سمجھ لیا ہے. کیونکہ باقی جو ہیں 3,000 لوگ وہ سوئے ہوئے ہیں یا وہ گھر میں پڑھ رہے ہیں. یعنی معیار چینج ہو گئے ہیں. جو صحابہ اکرام تھے نا، وہ بزرگی، وہ تقوی، ان کے ہاں جو معیار تھا نا تقوی کا، وہ کیا تھا؟ رات کو جاگنا نماز کے لیے، تہجد کے لیے اٹھنا، اس پہ استقامت اختیار کرنا. یعنی فرض نماز کے بعد اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے نمازوں میں افضل ترین، تو وہ تہجد ہے. اور وہی قبولیت دعا کا بہترین وقت ہے. اللہ پاک تو ہر وقت دعا قبول کرتے ہیں نا، لیکن اگر آپ پوچھیں نا کہ ہر روز وہ کون سی گھڑی ہے، ٹھیک ہے جمعے کے دن بھی ایک ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ہر روز بغیر کسی مہینے کی تخصیص کے، بغیر کسی دن کی تخصیص کے، اللہ کریم اپنی ساری شان رحمت کے ساتھ، اپنی ساری جبروتیت، عبودیت، اپنی ساری کریمی رحیمی کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا میں سے دوں. اور ہم کہتے ہیں کہ دعا کب مانگے؟ وہ مانگے، اس وقت مانگے. آپ کو میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا حضرت امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل کا. حضرت امام شافعی جو ہے نا وہ استاد ہیں. یعنی جب حضرت امام احمد بن حنبل چھوٹے تھے نا، تو حضرت امام شافعی رحم اللہ سے وہ درس دیا کرتے تھے. پھر حضرت امام احمد بن حنبل جب یعنی پڑھ لکھ کے اور وہ حدیث میں ان کی بہت زیادہ کمانڈ ہوگی، تو پھر حضرت امام شافعی رحم اللہ ان کے پاس فن حدیث سیکھنے آئے. یعنی استاد سے شاگرد آگے نکل گئے، اور پھر استاد جو ہیں وہ شاگرد کے پاس بیٹھے اور فن حدیث سیکھنے لگے. اور حضرت امام احمد بن حنبل سے تو بہت زیادہ 30,000 سے زیادہ منفرد حدیث ہیں جو ان سے روایت ہیں. یعنی اتنی بڑی ہستی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم میں 2,000 حدیث ہیں، کیونکہ وہ ریپیٹڈ حدیث ہیں زیادہ. جیسے ایک حدیث بیان ہوئی ہے نا، اس میں کپڑوں کی پاکی کے بارے میں بھی ہے، وضو کے بارے میں بھی ہے، نماز کے بارے میں بھی ہے. تو وہ پاکی کے بیان میں بھی آ جائے گی، طہارت کے بیان میں بھی آ جائے گی، وہ نمازوں کے بیان میں بھی آ جائے گی، وہ سجود کے بیان میں بھی آ جائے گی. تو ریپیٹیشن ہے اس میں. لیکن جو منفرد حدیث ہوتی ہے نا، کہ ہر حدیث اپنا ڈفرینٹ یعنی سند کے ساتھ ڈفرینٹ اس کے اندر میٹیریل ہے، وہ 30,000 جو ہیں حضرت امام احمد بن حنبل نے جمع کیے سے ان کی مسند ہے نا، مسند احمد بن حنبل. تو حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ان کے استاد جو ہے نا حضرت امام شافعی آئے، ایک رات سٹے کیا، اور ان کی بچیوں سے نے رات کو ان نے کھانا دیا، بہت اچھا ان نے کھانا کھایا کہ ذرا یقیناً طاہر طیب رزق ہے. بچیوں نے رات کو پانی جو ہے ان کے سرانے رکھا کہ ڈیفینیٹ استاد ہیں ہمارے بابا کے، تو رات کو جاگیں گے. اور صبح انہوں نے دیکھا کہ استاد صاحب جو ہیں وہ صبح جاگے، اذان پہ وضو کیا، مسجد چلے گئے ہیں. اور ایک روایت میں اس طرح بھی ہے کہ پانی اسی طرح رہ گیا اور وہ مسجد چلے گئے، وہاں جا کے وضو کیا، حضرت امام شافعی نماز پڑھی، واپس آئے تو بچیوں نے اپنے بابا سے چپکے سے کہا، شرارت سے، کہ آپ کے استاد نے تہجد تو پڑھی نہیں، یعنی پانی تو پڑا رہا، یا وہ فجر کی اذان پہ جاگے. تو انہوں نے جھجکتے حضرت امام احمد بن حنبل نے، کیونکہ ان کے ہاں جو معیار تھے، یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تقوی کا، بزرگی کا، وہ تہجد ہوتا تھا. تو پوچھ لیا، تو انہوں نے فرمایا کہ مفہوم ہے، اب میں آپ کو مختصراً سنا رہی ہوں کہ رات کو آپ کا رزق ظاہر ہے طیب تھا، میں نے زیادہ کھایا کہ مجھے اس کی برکت اور نور ملے. اور پھر ایک مسئلہ ایسا تھا، حدیث ایسی تھی جس میں کچھ مسائل نکلنے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی، میں اس حدیث کے بارے میں سوچتا رہا، اور پوری رات اسی حدیث کو سوچتا رہا اور اسی سے فقہی مسائل نکالتا رہا، اور میں نے اس حدیث سے 70 مسائل اخذ کر لیے، کیونکہ رزق حلال تھا نا. ٹھیک ہے، نیک صالح انسان کی چھت کے نیچے سوئے ہوئے تھے.
تو وہ پھر اسی میں لیٹ نائٹ تقریباً جاگتا رہا، فجر سے پہلے میری آنکھ لگی اور پھر میں اذان پہ جاگا۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلا، یہ فقہ کی زندگی ہے کہ یہ بھی عبادت ہے، غور اور تدبر۔ اور پھر جیسے وہ حدیث کون سی تھی، وہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ایک بدو نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا اور صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے دوڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ تو اس میں سے انہوں نے 70 مسائل نکالے، یعنی اس کا کیا کیا مسائل ہو سکتے ہیں، اس میں سے جو ایک لسٹ ہے کہ اگر بندے کو زور سے واش روم جانا ہو لیکن نماز کا وقت ہو اور اس نے وضو رکھا اور وہ نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس بدو نے نماز پڑھی تھی اور پھر فوراً اس سے برداشت نہیں اور اس کا پیشاب نہیں کر رہا تھا۔ دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کو روکنے سے منع کیا تھا کہ اگر کوئی یورین پاس کر رہا ہو تو اسے نہ روکا جائے ورنہ اس سے طبی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ اس میں سے کہ اگر اس کو وہاں سے اٹھاتے تو وہ اس کا تو پیشاب نکلتا جاتا اور مسجد میں اور غلاظت پھیلتی کہ کم جگہ پہ غلاظت پھیلے، یعنی یہ فقہی مسائل نکلتے گئے۔ تو یہ فقہا کا عمل تھا، یعنی یہ معیار ہے استاد کو جانچنے کا، شاگرد کا تقوی دیکھنے کا۔ اب یہ نہیں کہ آپ ترازو لے کے بیٹھ جائیں اور آپ دیکھیں کہ بھئی فلانا نہیں کیا فلانا نہیں کیا، یہ چھپی ہوئی باتیں ہیں۔ راتوں کے پچھلے پیروں میں جاگنا یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن اس پہ یعنی یہ ایک معیار ہے تقوی کا۔ ہم نے آج فرض نماز سے معیار کر لی ہیں کہ بھئی ان کی بہو تو 2 نمازیں پڑھتی ہیں، واہ جی واہ، فجر کے لیے جاگتی ہے، باقی 4 کا پتہ نہیں ہے، یا ان کے داماد تو ظہر پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ۔ 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن اگر دعا قبول کرانی ہے تو رات کی پچھلی پیر وہی ہے۔ زکوٰۃ تو دیکھیں دینی ہی دینی ہے، لیکن کس سے معیار دیکھا جا سکتا ہے؟ صدقہ کتنا دیتا ہے بندہ۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دینی ہے، جتنا مال ہے اس کے اوپر 2.5% دینی ہے۔ رمضان کے روزے تو رکھنے ہی ہیں، ہم نے معیار بنا لیا فلاں کسی سے رشتے کی بات ہو نا ہمارا، کیونکہ گروپس بھی ہیں پلز میٹریمونیل، تو اس پہ کوئی کہتا ہے کہ وہ بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، یہ ماؤں نے لکھا ہوتا ہے بیچ میں بچوں کی پروفائل میں کہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، ماڈریٹ ہے۔ ماڈریٹ کا کیا مطلب ہے کہ کبھی نمازیں پڑھ رہا ہے کبھی نہیں پڑھ رہا جی۔ اور جب ان سے فون پہ بات کرتے تھے ہاں جی پڑھ لیتا ہے کبھی کبھی۔ ہمارے ہاں معیار بدل گئے ہیں، اس لیے کہ جہالت اتنی آ گئی ہے، دنیا ہمارا ٹارگٹ ہو گیا ہے، دین ہماری پریورٹی نہیں رہا۔ ہم نے اپنے معیار کو اس طرح سے کر لیا ہے کہ 2 نمازیں پڑھنے والا بھی ہم متقی سمجھ لیتے ہیں، ہم زکوٰۃ دینے والے کو بھی بہت نیک سمجھ لیتے ہیں، یہ اچھے عمل ہیں لیکن یہ فرائض ہیں، یہ تو پلرز آف اسلام ہیں۔ رمضان کے روزے تو آپ نے مسلمان کہلانا ہی جب ہے۔ بات یہ ہے 5 نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہی ہیں۔ آپ راتوں کی پچھلی پیروں میں نوافل کتنے پڑھتے ہیں؟ آپ زکوٰۃ تو دیتے ہی ہیں، وہ تو دینی ہی ہے۔ صدقہ کتنا دیتے ہیں؟ رمضان کے روزے تو آپ رکھتے ہی ہیں، نفلی روزے آپ کتنے رکھتے ہیں؟ کیا آپ ایام 20 کے روزے رکھتے ہیں؟ کیا آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھتے ہیں؟ یہ تقوی کے معیار ہیں، ٹھیک ہے نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے چھوٹے، اپنی خالہ کے ہاں گئے، حضرت بی بی میمونہ ہماری امی جان ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی خالہ کے پاس رات کو آج رکتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک میں۔ نصیبیں تو دیکھیں، بخت تو دیکھیں، کہاں رہنے جا رہے ہیں خالہ کے پاس۔ تو رات کو سوئے تو دیکھا کہ میں دیکھوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں رات کو جاگنے کے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ آپ رات کے تیسرے پیر یعنی پچھلے پیر آخری حصے میں جاگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کو ملا، یہ سنت ہے، جب آپ صبح جاگیں تو اپنی آنکھوں کو ملیں، اس سے سستی دور ہو جاتی ہے۔ پھر آپ حجرہ مبارک سے باہر یعنی سین میں تشریف لے گئے، آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے خوب اچھی طرح سے وضو بنایا، وضو کیا، اور پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ٹھیک، یعنی اس سے ہمیں کیا کیا پتہ چل رہا ہے؟ رات کے پچھلے پیر جاگنا، سستی دور کرنے کے لیے آنکھوں کو ملنا، اگر آسمان آسانی سے نظر آ جائے، ٹھیک ہے نا، آپ کو کھڑکی میں سے نظر آ جائے، کیونکہ اب سنو میں آپ باہر نہیں جا سکتے، خواتین تو ویسے ہی اب رات کو اٹھ کے آسمان دیکھ کے تو نہیں جا سکتی نا۔ مردوں کے لیے اگر آسانی سے آسمان پہ نظر پڑے یا ایسے گھر ہوں جہاں پہ سین ہے تو وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیات، میں نے پہلے بھی آپ سے ریکویسٹ کی تھی اور آپ میں سے ماشاءاللہ بارک اللہ اکثر لوگوں کو یہ 10 آیات یاد ہیں، آپ جاگیں
آنکھوں پہ ہاتھ پھیریں دعا پڑھتے ہوئے اور یہ 10 آیات تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کیونکہ چھوٹے تھے تو وہ آپ کی لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، حالانکہ رائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیفٹ پہ پیچھے کھڑے ہو گئے جماعت میں کہ میں بھی ساتھ نماز پڑھ لیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو ایک طرف سے کھینچا اور اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ اس سے بھی دیکھیں کتنے مسائل نکل رہے ہیں کہ رات کو نماز کے لیے کھڑا ہونا، اگر ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی غلطی کر رہا ہے تو امام ہاتھ سے اسے درست کر سکتا ہے۔ اور وہ فرماتی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کہ میں تو کھڑا ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ نماز کی سعادت حاصل کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت فاتحہ کے بعد سورت بقرہ پڑھی، 2.25 پارے ہے پہلے، پھر آل عمران پڑھی، 40 رکوع وہ ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے جب آل عمران آپ نے پڑھی تو میں جا کے سو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت میں سورت بقرہ، آل عمران، سورت نساء، یہ روایت از بی بی عائشہ صدیقہ سے ہم تک پہنچی ہے، آپ اتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتے تھے، 7 پارے، اور ایک رکعت کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب صبح اٹھے حضرت عبداللہ بن عباس تو نبی کریم وہ فرماتے ہیں اپنی روایت میں کہ آپ نے میرا کان پکڑا اور مسکراتے ہوئے فرمایا عبداللہ ایسا کرتے ہیں، یعنی اپنی لاڈ سے کہا کہ رات کو اٹھے تھے میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اور پھر نماز چھوڑ کے سو گئے، ظاہر سورت بقرہ پڑھی 2.25 پارے، سورت آل عمران پڑھی 40 رکوع، تو پھر آپ حضرت عبداللہ بن عباس بچے تھے جا کے سو گئے۔ اور پرانے وقتوں میں تو یہ رواج تھا، گھروں میں بڑے بزرگ، نانیاں، دادیاں راتوں کے پچھلے پیر کھڑ کھڑ ہوتی تھی، پانی باتھ روم میں گر رہا ہے، لوٹے ہل رہے ہیں، جائے نماز ڈالی جا رہی ہیں، گھروں کی مخصوص جگہیں ہیں جہاں پہ مائیں جو ہیں وہ کھڑی ہیں، دادیاں نانیاں اپنے محبوب حقیقی سے راز و نیاز کرتے تھے۔ اب تو نئی نئی ایجادات نے ہمارے سارے سسٹم اور کوئی ڈیمیج کر کے رکھ دیا ہے نا، مائیں بھی اتنی الٹرا ماڈ ہو گئی ہیں، جو کام بچیاں کرتی ہیں وہ مائیں بھی کرتی ہیں، ماؤں کو بھی بیوٹی پارلر جانا ہے، ماؤں کو بھی بوتیک جانا ہے، ماؤں کو بھی مالوں میں جانا ہے، ماؤں کو بھی ایکسرسائز جاگنگ کرنی ہے، میں کوئی برا نہیں کہہ رہی، کریں سب کچھ، لیکن اپنی رات کو جاگنے کو کبھی نہ بھولیں، کبھی بھی نہ بھولیں، کیونکہ رات کو جاگنا متقین کی علامت ہے، دعا کی قبولیت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ تو ہم دنیا میں ہی پڑے رہیں گے، دنیا کے چکروں میں پڑے رہیں گے۔ اب یہ کہ اس کا وقت کون سا ہے اور یہ کب کب پڑھنی ہے، دیکھیے افضل ترین نماز تو یہ ہے، اور اس کا وقت وہی ہے جو وتر کا وقت ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کی اذان تک، وتر بھی اس پورے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو لوگ تو عشاء کے ساتھ وتر پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو یہ ہے کہ ہم تہجد کے لیے نہیں جاگ رہے یا نہیں جاگ پائیں گے، لیکن جس کو تہجد میں جاگنے کا، جس نے نیت کی ہوئی ہے، الارم لگایا ہوا ہے، دعا کی ہوئی ہے، عشاء کے بعد جب بستر پہ آپ لیٹے ہیں، آپ نے اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ اللہ کریم مجھے تہجد کے لیے ضرور جگائیے گا، میری تہجد کبھی مس نہ ہو، مجھے تہجد میں استقامت عطا فرمائیے، اللہ سے بات چیت راز و نیاز کر کے سوئیں، اور آپ حیا للصلاح حیا للفلاح پڑھ کے بھی 2-4 بار سوئیں، اس سے بھی انشاءاللہ جاگنا نصیب ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے بات چیت کر کے طے کر کے سوئیں کہ مجھے جاگنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنا جائے نماز اس کے اوپر اپنی چادر دوپٹہ رکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرہانے مسواک رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، یعنی پوری تیاری۔ اور میں اکثر یہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر بندے کو موت بھی آ جائے تو یہ تو ہونا کہ ہم نے تہجد کی تیاری کی ہوئی تھی نا، ہم نے اپنا چادر وہاں رکھی ہوئی ہے، اپنا جائے نماز پڑھا ہوا ہے، اس پہ عطر پڑا ہوا ہے، مسواک پڑی ہوئی ہے، ہم ریڈی تھے تیرے ساتھ راز و نیاز کرنے کے لیے۔ اور مسند احمد میں ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ جنت میں آرام سے داخل ہونا چاہتے ہو، یہ شرط ہے ان لوگوں کے لیے جو مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ ہمیں قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہم جنت میں کیسے آرام سے جا سکتے ہیں، تو وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر آپ جنت میں آرام سے جانا چاہتے ہو تو کیا کرو، ہر کسی کو سلام کرو، ٹھیک ہے، یا تو ہم اسی کو ہی کریں گے نا جو یعنی عجاب یا جس کے اوڑھنے بچھونے چلنے سے ہمیں مسلمان لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہر کس و ناقص کو سلام کریں، اور عورت کو ہی سلام کرے گی، مرد کو نہیں کرے گی۔ کھانا کھلاؤ، جنت میں داخلہ آرام سے داخلہ ہے، کتنا آسان ٹکٹ ہے،
ہر کسی کو سلام کرنا، کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، اگر بھوکوں کو کھلائیں تو بہت ہی اچھا ہے، رشتوں کو جوڑیں، یہ ذرا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے، رشتوں کو جوڑیں، توڑیں نہیں، اور رات کو اٹھ کر نماز پڑھیں جب لوگ سو رہے ہوں، کام ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب کب تہجد پڑھا کرتے تھے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، جو صحابہ کرام سے روایات ہم تک پہنچی ہے، کہ رات کے جس حصے میں چاہتے ہم آپ کو سویا ہوا دیکھتے، جس حصے میں چاہتے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے، کبھی رات کی پچھلی پیر، کبھی مڈل میں، کبھی آخر میں، لیکن آخری جو آپ کی حیات طیبہ کا سال ہمیں نظر آتے ہیں نا، جب جسم پہ تھوڑی سا بڑھاپا طاری ہو گیا تھا، تو اس وقت آپ آخری رات میں اٹھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور مرغ کی آواز یعنی سنتے، رات کا پچھلا جو پہر ہوتا ہے جب مرغ بانگ دیتا ہے، اذان دیتا ہے، اس وقت وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ اب تو خیر الارم ہیں، کلاکس ہیں، کیلنڈرز ہیں، کلاکس ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اس وقت کیونکہ وہ مرغ جو اذان دیتے ہیں نا گاؤں میں، وہ رحمت کے فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھتے ہیں، اور وہ ہمیں وارن کرتے ہیں کہ بھئی اٹھ جاؤ، وارننگ ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، فرشتوں کی جماعتیں اتر رہی ہیں، اور ہم اس وقت سوئے ہوتی ہیں۔ اور سیاہ ستہ کی ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ کی رحمت باری تعالیٰ کا نزول ہوتا ہے، اور مجرب ہے رات کے تیسرے پچھلے پیر میں دعا رد نہیں ہوتی، اور رات کے آخری حصے میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ قریب کیسے ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ پاک آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں، اور بندہ جائے نماز پہ کھڑا ہے، ادھر میرا رب اپنی رحمتوں کے ساتھ نزول فرمایا، ادھر بندے نے جائے نماز بچایا، اور رب کی رحمتیں اور بندہ یہ کنیکشن بنتا ہے، اور قرب میں آ جاتا ہے بندہ۔ وہ جو میں کہہ رہی تھی نا کہ اللہ سب کا ولی ہے اور کچھ اللہ کے ولی ہیں، وہ اس وقت دوستی نصیب ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی نہیں پڑھنا چاہیے، ہر روز پڑھنا چاہیے۔ مجھے بھی یاد ہے کہ میں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں گئی، نائٹ سٹے کیا، تو میں ان سے پوچھ رہی ایسی کہ آپ کیا کیا کرتی ہیں، کیا کیا ذکر کرتی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں رات کو اکثر جاگ تو جاتی ہوں لیکن تہجد نہیں پڑھتی، کبھی کبھی حاجت وغیرہ کے نفل پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ تہجد میں نے سنا ہے کہ ایک دفعہ شروع کریں تو پھر ناغہ نہیں کرنا چاہیے، تو گناہگار ہوتے ہیں، دعائیں رد ہونے لگ جاتی ہیں۔ میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب توفیق ہو، جب جاگنا نصیب ہو جائے، جس دن جاگ پڑیں، پڑھ لیا کریں۔ بے شک اللہ کے ہاں مستقل نیکی کا جو کام شروع کیا جائے وہ مستقل کرنے میں بڑا اجر ہے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اب میرے ایگزامز ہیں، میں جاگ رہی ہوں، بچے کے ایگزام ہیں، اور وہ رات کو تہجد نہ پڑھے کہ نہیں میں پھر بعد میں نہیں پڑھ سکوں گا ایگزامز کے بعد۔ آپ جاگ رہے ہیں تو پڑھ لیں، آپ یو ایس جا رہے ہیں، بارڈر کراس کر رہے ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ گاڑی کے پیچھے بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نفل پڑھ سکتے ہیں آپ گاڑی میں، آپ اب مسافر بھی ہیں، آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ اس کے لیے سو کے اٹھنا بھی ضروری نہیں ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ عشاء کے بعد کی نماز ہے تو آپ عشاء پڑھ کے 2 4 8 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے کہ اللہ پاک اگر آپ نے جگا دیا تو ٹھیک ہے، بیماری ہے یا بڑھاپا ہے یا میں نہیں جاگ سکوں گی، تو آپ رات کو اپنے تہجد جمع کرا کے سوئیں نا، آپ کیوں سو جاتی ہیں اس طرح سے، ٹھیک ہے نا، یعنی عشاء کے بعد پڑھنی ہے نا تو آپ عشاء کے بعد پڑھ کے سو جائیں، آہستہ آہستہ اللہ پاک رات کی پچھلی پہر میں بھی جگائیں گے انشاءاللہ۔ اور ضروری نہیں ہے کہ آپ سوئیں، جو لوگ پوری رات جاگتے ہیں جاگتے جاگتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں، آپ فریش رہتے ہیں، آپ ایکٹیو رہتے ہیں، آپ کی سستی دور ہوتی ہے، آپ کو وسعت رزق ملتی ہے، آپ کو برکت ملتی ہے، نظم سہولت ہوتی ہے، کھلی برزخ ملتی ہے، جنت میں آسانی سے جا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ حدیثوں میں موجود ہے، اور میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ رات کو جب بندہ سویا ہوتا ہے تو اس کی آکسیجن لو پھیپھڑوں میں جاتی ہے، اس کے لنگز جو ہیں وہ پوری طرح کھل نہیں رہے ہوتے، لیکن رات کی پچھلی پہر نیند کے بعد جب بندہ جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، تو فل آکسیجن اس کے لنگز لیتے ہیں، اس میں تندرستی کی لہر دوڑ جاتی ہے، پھر وہ اس کو ہلکی ورزش رکوع اور سجدے کے نام پہ ملتی ہے، مناجات ملتی ہے، پرانے جب وہ گناہوں کے بارے میں سوچ کے ریگریٹ کرتا ہے، تاسف کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کی یاداشت تیز ہوتی ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، اس کا چہرہ نورانی۔ یہ سائنس کہہ رہی ہے، لیکن سائنس تو آج کہہ رہی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بات فرما دی ہے، افضل ترین اس کو عمل قرار دیا ہے، تو لہٰذا پلیز میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے
6:10 पे तकरीबन फजर की अजान होती है, थोड़ा सा पहले अलार्म लगा के प्लीज़ आप कुछ नफल पढ़ा करें। 8 नफल 3 वितर, रवायात में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 करके 8 नफल पढ़ते थे और 2 की नियत की, फिर सलाम फेरा। तो आप प्लीज़ कुछ करें, इशा के बाद ही पढ़ लें। जब रात को जागे, देखें 1-2 बार तो उठना ही होता है, वॉशरूम जाना कुछ, तो आप वज़ू करें, नमाज पढ़ें और आप से सो जाएं, तो नफल ही पढ़ लें। अल्लाह करें और दुआ दुआ करें, और दुआ उम्मत के लिए ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि जब उम्मत के लिए रात की पिछली पहर में मांगेंगी तो आपकी दुआओं पे ज़्यादा कबूलियत की मोहरें इंशाल्लाह लगेंगी। एक्सक्यूज। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। या अरहमुर राहिमीन, या दलीलल मुतहय्यरीन, या ज़िल कुव्वतिल मतीन, या अरहमुल मसाकीन। ऐ मेरे करीम मालिक, है मेरे सोने आका, ऐ मेरे ख़जानों के मालिक, हम सब को अपनी नमाज़ों की हिफाजत की तौफीक अता फ़रमाएँ, और बिलखुसूस अल्लाह करीम फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद हमें रात के पिछले पहरों में अपना मुलाकाती बनाए। अल्लाह करीम रात के पिछले पैरों में इस्तग़फ़ार की तौफीक अता फ़रमाएँ। वो सारी खैरें अता फ़रमाएँ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहीं। उन सारे शरूर से पनाह अता फ़रमाएँ।